عظمت والے کیسے بن گئے؟ آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کیسے ہوا؟ آپ کی شان اتنی عظمت والی کیسے بن گئی؟ تو آپ کو معلوم ہے فقط نبی سے محبت کی بنیاد پہ، کیونکہ سب سے زیادہ اصحاب کرام میں اگر نبی سے کوئی پیار کرنے والے تھے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی بنیاد پہ، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ، محبت رسول کی بنیاد پہ آپ اتنا اعلیٰ ہو گئے، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، یعنی کہ جملہ علماء، صوفیاء، فقہاء، مفسرین، محدثین ہر ایک کا یعنی کہ اجماع امت یہ ہے کہ نبیوں کے بعد انسان میں اگر کوئی اعلیٰ والا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ آپ کی عظمت اتنا اعلیٰ ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ نبی سے پیار کرتے، نبی سے محبت فرماتے تھے۔ آج محبت تین حصوں میں منحصر ہے، تین چیزوں میں مشتمل ہے، یا تین چیزوں سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک تو مال ہے، مالوں سے انسان کو بڑی محبت، بہت لگاؤ۔ دولت، مال و متاع، انسان دولت سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اسی مال کو جمع کرنے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑتا ہے، کوئی آل و اولاد کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پردیس جانا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، ہمیں جمع کرنا ہے، فیوچر کو کامیاب بنانا ہے، مستقبل کو کامیاب بنانا ہے۔ انسان مال سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن ہاں جب بات آ جائے آل کی یعنی کہ اولاد کی، جب بات آتی ہے آل کی تو اسی آل پر مال کو خرچ بھی کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسان مال سے بھی پیار کرتا ہے اور آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ آل مطلب اولاد، یہ دو چیزیں ہو گئی، مال سے پیار کرنا، آل سے پیار کرنا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اپنی جان سے انسان بے پناہ پیار کرتا ہے، اپنی جان سے بے پناہ محبتیں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو خود کی جان ہے، اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے جسم سے انسان بے پناہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے کسی کے سامنے دیکھا کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کوئی زخمی ہو گیا، درد اسے ہے، آپ کو احساس نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب خود اپنے جسم پہ داغ لگ جائے، جسم کٹ جائے، پھٹ جائے، پھول جائے، پھوڑا ہو جائے یا درد ہو جائے، ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ کسی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج بھی کرواتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا انسانوں کی محبت تین چیزوں میں مشتمل ہے، انسانوں کی محبت تین جگہوں پہ منحصر ہے، یعنی کہ ایک مال سے پیار کرنا، ایک آل سے پیار کرنا، ایک جان سے پیار کرنا۔ لیکن قربان جاؤ جناب صدیق اکبر کی محبت پر، آپ کیسے محبت تھے، آپ کیسے محبت کرنے والے تھے، کیسے عاشق رسول تھے۔ آج ہم نے دعویٰ کیا ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اور نبی کے دعوے داروں، محبت کے دعوے داروں، تمہاری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، جھوٹے ہو تم اپنی ذات سے بھی پیار نہیں کرتے ہو۔ نبی کی بات دور کی ہے، تم اپنی ذات سے پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر تو اپنے ذات سے پیار کرتا تو اپنے جسم کو جہنم کا گھائی کرے جانے والا کام نہ کرتا، اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن نہ بناتا۔ جہاں جہاں ہمارے آقا نے جہاں منع فرمایا تھا وہاں پہ تو اپنے آپ کو روک کے رکھتا، لیکن نہیں، تو اپنے جسم سے بھی پیار نہیں کرتا ہے، اپنے آل سے بھی پیار نہیں کرتا ہے۔ اگر تجھے پیار ہوتا اپنے اولاد کو صحیح تربیت کرتے، اچھی طریقے سے تعلیم دیتے۔ اگر تو خود اپنے جسم سے پیار کرتا، اپنی جان سے پیار کرتا تو اپنے جسم، اپنی جان کو جنت میں جانے والا وہ کام کرتے۔ لیکن افسوس افسوس صد افسوس، آج کا مسلمان اتنا بہیس ہو چکا ہے کہ خود اپنے جسم سے پیار نہیں کرتا، نہ جان سے پیار کرتا ہے، اور کام ایسا کریں گے جو کام ہمارا جہنم میں لے جانے والا ہو۔
ہو، ایسا ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن میاں ہم نے تو دعویٰ کیا ہے ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور نبی کی محبت کے دعوے داروں، آؤ ذرا سمجھ کے چلو اور سمجھ لو، اپنے آپ کو پہچانو، پیار کہتے کسے ہیں، محبت کہتے کسے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان محبت اپنی جان سے کرتا ہے۔ آؤ اسی زاویے سے، اسی کے تحت، اسی کے ضمن میں جناب صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی جان سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام اپنی جان کو بھی نبی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسی محبتیں ہوتی ہے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے چلا کرتے ہیں، ایسی محبتیں ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کی محبت دیکھیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہجرت کی رات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں یار ہیں، دونوں یار چلتے ہیں، مکہ کے وادی سے نکلتے ہیں۔ کبھی جناب صدیق اکبر داہنے طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے آنے لگتے ہیں، یعنی کہ ایک پروانہ جسے شمع کی روشنی کے ارد گرد گھومتا ہے، اسی طریقے سے وہ پروانہ نبی کا، وہ نبی کا مستانہ جناب صدیق اکبر ہمارے آقا کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہمارے آقا پوچھ پھیرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کا یہ انداز، ہمارے آقا پوچھتے ہیں کہ صدیق تم آگے پیچھے چلتے کیوں ہو، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی داہنے کبھی بائیں، مطلب کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر کا جواب سنو، عشق و مستی میں کس طریقے سے آپ نڈھال ہو چکے تھے، نبی سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ فرماتے تھے یا رسول اللہ، جب میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے، ذہن میں یہ بات ٹکراتی ہے کہ کبھی دشمن پیچھے سے وار نہ کرے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی یہ خیال آتا ہے دشمن کبھی آگے سے وار نہ کرے اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں، کبھی یہ خیال آتا ہے دشمن کبھی داہنے جانب سے وار نہ کرے اس لیے میں داہنے جانب آتا ہوں، کبھی بائیں جانب سے وار کرے یہ خیال دل میں آتا ہے میں بائیں جانب آ جاتا ہوں، یعنی کہ دشمن کا وار آوے اور آپ پہ نہ لگے بلکہ اس غلام پر لگے، اس لیے میں آگے پیچھے گھومتا ہوں۔ یہ عشق ہے جو نبی کے آگے اور نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار، یہ عشق ہے، یہ عشق۔ آج ہم نے عشق کا دعویٰ کیا، ہم نے محبت کا دعویٰ کیا۔ ایسی محبت، کیسی محبت؟ ایسی محبت آپ کو مبارک جو محبت رسول میں آ کر ایک مسلمان خاص کر کے کلمہ پڑھنے والا بالخصوص، کیونکہ ہم نے ہی تو دعویٰ کیا ہے نا بھائی، ہمارا ہی دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ تو ہے، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ فقط بڑے بڑے نام رکھ لینے سے آپ بہت بڑے مومن نہیں کہلائیں گے، وہ کام کرنا پڑے گا، وہ کردار دکھانا پڑے گا، وہ گفتار اپنے اندر لانا پڑے گا، جو گفتار و کردار آپ کی محبت کا، آپ کی غلامی کا ثبوت پیش کرے۔ ہم تو چائے کے باکڑے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبتیں چگلی کرتے ہوئے زندگی گزر گئی ہماری۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے، چگلی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، فریب دیتے ہوئے، اور ہم نے دعویٰ کیا محبت رسول کا۔ نماز کو چھوڑتے ہوئے ہم نے دعویٰ کیا محبت رسول کا۔ آپ کیسے محب ہیں، آپ کیسے عاشق ہیں جو آپ کو نرم نرم بستر کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتا ہے، حالانکہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو محبین ہوتے ہیں، جو محبوب سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ بستر نہیں چھوڑ سکتے ہیں نماز کے لیے، آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے ہیں نماز کے لیے، حالانکہ نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پیارے، اسی میں ہماری معراج ہے پیارے۔ اس کے باوجود ہم نے تو فقط یہ دعویٰ کیا ہم نبی سے پیار کریں گے اور نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس ٹھنڈک کو پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے ہمارا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے یا نہیں ہے، یہ دعویٰ ہمارا بے سود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے محبت نبی سے تو اسی طریقے سے مثال پیش کرو جیسے دنیا آج مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب صدیق اکبر کی محبت کو مثال دنیا کبھی نہیں لا سکتی، نہ تا قیامت لا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایسی محبت کی ہے اور ایسا عشق کیا ہے کہ دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ جان کی محبت، جب ایک انسان جان سے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے بے پناہ پیار کرتا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر اسی جب ہجرت کے وقت میں جب
غار سور کا معاملہ آیا. آپ کو معلوم ہے نا غار سور کا جب معاملہ آتا ہے وہ غار سور جہاں پر ایک سانپ نے اپنا اڈا بنایا تھا, مسکن بنایا تھا, ٹھکانہ بنایا تھا, اور یہ سوچ کر وہ سانپ نے کہ ہمارے آقا جب یہاں سے ہجرت فرمائیں گے اس جگہ پہ آپ کا قیام ہوگا, تو نبی کے دیدار کے لیے وہ سانپ بھی وہاں پہ موجود تھا کہ جب ہمارے آقا یہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے ہمارے آقا کی منموہنی صورت دیکھنے کو مل جائے گا, دیدار کرنے کو موقع مل جائے گا. یہی سوچ کر کئی ہزار سال سے وہ سانپ اسی کھوہ میں, اسی اڈے میں, اسی غار میں ہمارے آقا کی آمد کا انتظار کرتے وقت گزار رہا تھا. لیکن جب ہجرت کی باری آئی, ہمارے آقا جب ہجرت فرمانے لگے اور اسی غار میں جب آپ نے قیام فرمایا, سب سے پہلے جناب صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ نے تمام غار کے سوراخ کو, اپنے جسم کے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے سب سوراخ کو بند کر دیا, لیکن ایک سوراخ باقی تھا. آپ نے اپنے پاؤں کے پنجے کو وہاں پہ رکھ دیا, اپنے پاؤں کے تلوے کو وہاں پہ رکھ دیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی گئی, آقا تشریف لے آئیے. ہمارے آقا تشریف لے کر آ گئے. اس کے بعد آرام فرمانے لگے, زانوے صدیق پہ آرام سر رکھ کے آرام فرمانے لگے. کچھ دیر کے بعد وہی سانپ جب باری آئی نبی کے دیدار کی, یہاں پہ تو یار نے اپنا قدم سے اپنے پاؤں سے سوراخ کو بند رکھا ہوا ہے. اب وہ سانپ ڈنک مارا, مجبور ہو گئے, ڈنک مارا مجبورا تاکہ وہ اپنا پاؤں ہٹا لے, نبی کا دیدار کر لے. نبی کے دیدار کے لیے ایک سانپ انتظار میں ہے, ایک سانپ مشتاق ہے, ایک سانپ بے چین و بے قرار ہے. وقت آیا ہے دیدار کا لیکن دیدار نہ کر سکے کیونکہ یار آڑ بن گئے ہیں. قدم ان کے سوراخ میں دم دبا دیا گیا ہے, سوراخ بند کر دیا گیا ہے. لیکن جب چند ڈنک مارا گیا زہر پورے جسم میں پھیل گیا. آپ کو معلوم ہے آپ کے آنسو سے قطرات گرے. جناب صدیق اکبر درد کی تاب نہ لا سکے, آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرنے لگے. کچھ وہ مبارک قطرات تبرک والے جو ہمارے آقا کے رخسار پہ گر آئے. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی ہمارے آقا نے آنکھ کھولے, فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ سوراخ میں اندر کوئی سانپ چھپا ہے جو میرے قدم کو ڈنک مارتا ہے. فرمایا کہ پاؤں ہٹاؤ. پاؤں ہٹایا گیا, سانپ باہر نکلا. نکلتے ہی عریضہ پیش کر دیا, حضور میں آپ کے دیدار کے لیے یہاں پہ میں جمع ہوا تھا, آپ کے دیدار کے لیے یہاں پہ میں بیٹھا تھا, آپ کے دیدار کے لیے اس ٹھکانے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا, اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا. لیکن جب وقت آئی دیدار کی جناب آپ کے یار نے تمام سوراخ کو بند کر دیا ہے, اس لیے مجبوراً میں نے ڈنک مارا تاکہ آپ پاؤں ہٹا دے, میں آپ کا دیدار کر لوں. اس طریقے سے صاحب نے اپنا عریضہ پیش کیا. اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کا کس طریقے سے علاج فرمایا. آج لوگ نبی سے ہم برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا معاذ اللہ. ارے سن لے بیوقوف و نادانو, نبی تمہارے جیسے کیسے ہو گئے؟ ارے جب کسی صحابہ نے ہمارے آقا کو اپنے جیسا نہ سمجھے, تم نے کیسے نبی کو اپنے جیسا کہا ہے؟ ارے سنو, جب تجھے کوئی سانپ مار دے ڈنک یا کوئی آپ کو چوٹ لگ جائے, آپ بلا کے ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں علاج کے لیے. لیکن جب جناب صدیق اکبر کے قدموں میں سانپ نے ڈنک مارا ہے, ہمارے آقا نے علاج کیسے فرمایا ہے؟ آپ اپنا تھوک مبارک لعاب دھن ہمارے آقا نے جہاں پہ ڈنک مارا تھا وہاں پہ لگا دیا گیا اور فرمانے لگے, پوچھنے لگے صدیق کیسا محسوس کرتے ہو؟ یار غار نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ درد بھی ختم ہو گیا ہے, پاؤں کا سوجن بھی ختم ہو گیا ہے اور پاؤں میں اور طاقت آ گئی. یہ ہے علاج ہمارے آقا. تمہارے تھوک سے تو بیماری پیدا ہو جائے, ہمارے آقا کے لعاب سے بڑا نہ شفا ہونے والا مرض بھی شفا فوراً مل جائے. ہم برابری کا دعویٰ کرنے چلے تو جناب صدیق اکبر کی یہ محبت, یہی محبت نے آپ کو اتنا اعلیٰ بنایا, اتنی عظمت والا بنایا, اتنی شان والا بنایا کہ تمام انسانوں نبیوں کے بعد تمام انسانوں آپ سب سے اعلیٰ ہوئے, آپ سب سے افضل ہوئے, بالا و برتر ہوئے. ہمارے لیے ضروری ہے تمام بات کہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی جب میاں ہم نے کلمہ پڑھ ہی لیا
رب کائنات کا شکر مناؤ کو بن مانگے سب سے انمول دولت ایمان ہماری جھولی میں ڈال دی گئی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت۔ جب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو ہی گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، اور ایمان کو مکمل طور پہ پختگی کے ساتھ، حالت ایمانی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ کوششیں ہونی چاہیے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا رنگ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے، طور و طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی افسوس اس وقت ہے جب ایک مسلمان کہلانے والا برائیوں میں پھنستے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اور احساس تک نہ ہو کہ ہم اس سے شیطان کو خوش کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لوگ بڑی آسان سمجھ لیتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں 5 وقت میں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں کچھ کیا۔ یار نماز کو چھوڑنا کیا تم نے بڑا آسان سمجھ کے رکھا ہے؟ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہو، پتا ہے نماز فرض عین ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے، کوئی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ عورتوں کے چند ایام مخصوص دن وہ بات کی بات ہے، وہ عورتوں کا مسئلہ، یہاں تو مرد حضرات بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ مرد کے لیے نماز کس حالت میں معاف ہے بھلا بتائیے؟ اگر جسم میں طاقت نہیں، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں، بے سود ہو چکے ہیں آپ، اشارے میں نماز پڑھنا، لیکن پڑھیے۔ ہم تو ہٹے کٹھے نوجوان ہیں، اور نوجوان ہی سے کیا مطلب، آج کل ہمارے چچا لوگ بھی تو ویسے ہی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل دن بھر گھر میں کچھ کام نہیں، فری ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ ایسے لوگ بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں تو ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بھلا بتائیے، اور اپنے آپ کو بڑا نام لکھا لیں گے آدھار کارڈ۔ مسلمان کا ٹائٹل لگانے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، ورنہ ابو جہل کا بھی نام تو مسلمانوں ہی کے جیسا تھا، عمرو ابن ہشام اس کا نام ہے، لیکن سب سے بڑا کافر تھا وہ۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ خبر ملی ہوگی، ایک جنازے کی خبر آج بھی آئی ہے، نوجوان تھا وہ بھی۔ ارے کسے کیا معلوم کب کس کے ساتھ کون سی انہونی ہو جائے، کیونکہ موت تو ایک بہانہ ہے نا، بہانے سے آدمی انتقال کرتا ہے، مرتا ہے۔ چلتا پھرتا آدمی کچھ اچانک آپ ٹھیس لگیں گے، گریں گے، روح پرواز کر جائے گی، بہانہ ہے۔ اب لوگ بولیں گے میاں وہ چلنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ٹھیس لگ گیا، گر گیا زمین پہ، موت ہو گئی۔ موت ایک بہانہ ہے، تو یہ کوئی نہ سوچے، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، آپ بھی بوڑھا اور سوچتے ہوں گے کہ اور میں بوڑھا ہو جاؤں، کہاں تک آپ جائیں گے؟ کوئی بھروسہ ہے زندگانی کا؟ کوئی بھروسہ ہے؟ تو ایسی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو یار، یہ فکس ہے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ گھٹ بڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تیاری کر لینی ہے اپنے آپ۔ ہر جمعہ کو بولا جاتا ہے، ہر جمعہ کو بیانات ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ہم نہیں اتر پاتے ہیں، نہ آ پاتے ہیں۔ کبھی سوچو، ٹھنڈی دماغ سے سوچو، قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا بھائی، بڑا بڑا بچھو سانپ ڈنک ماریں گے نا، بھیجا باہر ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، ہمیں کیا معلوم۔ قبر میں جا کے دیکھیں، اوپر سے سب ایک ساتھ ایک طرح دکھتا ہے قبر کے اوپر، لیکن نیچے کس طریقے سے ہے، وہاں کی کیفیت، وہاں کے حالات جو کتابوں میں پڑھا گیا وہی بتاتے ہیں علماء واعظین۔ لیکن کم سے کم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، سن کر اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہیے۔ ایمان والے ہیں، ایمان کی حفاظت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جب عشق کا دعویٰ ہے تو نبی عشق کا ویسا اپنے آپ میں ڈھالیے کہ لوگ دیکھے، زمانہ دیکھے تو بولے ہاں بھائی یہ واقعی میں نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ واقعی میں نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مومنوں کی سینوں میں واقعی میں نبی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا یؤمن حتی یکون احب الیہ
من والدی و ولدی والناس اجمعین. کوئی مومن نہیں ہو سکتا سب سے زیادہ جب تک تم نبی سے محبت نہ کر لو، پیار نہ کر لو. نبی سے پیار کرو اور اسی پیار میں، اسی محبت رسول میں خاتمے کی دعا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. چلتے